السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ڈراماز ماسٹر۔ آج ہم آپ کو ڈرامہ سیریل میرے اپنے کے لاسٹ ایپیسوڈ کا ایک شارٹ سا ریویو دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام لیٹسٹ اپڈیٹ ملتی رہیں۔ بس نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا مریم اب پوری کوشش کر رہی ہے کہ جو عمر رہا ہی نہیں ہے، اب اس کے بعد بھی وہ نیہا کے دل میں عمر کے لیے بدگمانیاں پیدا کرے، لیکن نیہا وہ صاف صاف مریم کو کہہ چکی ہے کہ چاہے ساری زندگی بھی ساری دنیا بیٹھ کے بولتی رہے عمر کے خلاف، لیکن میں کسی کی کسی بات کا بھی یقین نہیں کروں گی، کیونکہ جب تک عمر مجھے خود نہیں بتاتا تب تک میں کیوں یقین کرتی، اور عمر نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تو میں کیوں تمہاری بات کا یقین کروں۔ مریم کو بہت غصہ ہے نیہا پر، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیہا کو اس گھر سے نکلوانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف شمائلہ بھی وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ نیہا اس گھر سے چلی جائے، لیکن اسامہ اور شمائلہ کا شوہر، ان لوگوں کے ماں باپ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ نیہا اس گھر سے جائے، کیونکہ نیہا عمر کے بچے کی ماں بننے والی ہے اور عمر کی آخری نشانی ہے وہ۔ شمائلہ چاہتی ہے کہ اس کے پاس جو بچہ نہیں رہا تو اب نیہا کا بچہ وہ لے لیں اور وہ لوگ مل کر نیہا کا بچہ پالیں، لیکن نیہا تو ایسا ہرگز نہیں کرے گی، وہ اپنا بچہ ان لوگوں کو کیوں دے۔ اب یہ ساری باتیں اسامہ نوٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف مریم کے لیے اس کی ماں کہتی ہے کہ تم اسامہ سے شادی کر لو، بہت بار کہہ چکی ہے پہلے بھی، اور اب دوبارہ کہتی ہے کہ اتنے میں اب اسامہ وہ خود اپنے باپ سے بات کرتا ہے اور اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں نیہا بھابھی سے شادی کروں گا، جس پر اس کا باپ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کیا سچ میں؟ جس پر اسامہ کہتا ہے ہاں میں شادی کروں گا، اور اسامہ کا باپ اس کو گلے لگا لیتا ہے، کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بات ابھی کسی سے بھی مت کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ابھی کوئی بھی بات بنے، ابھی نیہا کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد میں خود نیہا کے ماں باپ سے بات کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ نیہا کی شادی وہ تم سے کروا دیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ رمشا کا سسر جو کہ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا تھا، اب شاید اس کو بھی احساس ہونے لگا ہے کہ وہ کتنا غلط کر رہا ہے، شاید اس لیے کہ اس کی بیٹی اس گھر میں ہے اور اس کا شوہر موجود نہیں ہے کہ کہیں اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ اب ہر طرف پریشانی کا عالم ہے، سب لوگ پریشان ہیں، اور اب اسامہ وہ اپنے باپ سے بھی بات کر چکا ہے۔ دوسری طرف اسامہ کا باپ اس کی ماں سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ یہ بات ہے اسامہ نے مجھے خود کہی، جس پر وہ کہتی ہے نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، پہلے نیہا میرے بیٹے عمر کو کھا گئی اور اب میں اس کی شادی اسامہ سے کروا دوں، کبھی بھی نہیں ہوگا ایسے۔ جس پر وہ کہتا ہے نہیں، عمر کی زندگی اتنی ہی لکھی ہوئی تھی، اس نے اتنا ہی جینا تھا، اور تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ نیہا اس کو کھا گئی ہے؟ نیہا تو گھر پر ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی نا، وہ تو خوشیاں دینا چاہ رہی تھی، وہ تو ماں بننے والی تھی عمر کے بچے کی، لیکن تم اس طرح کس طرح الزام لگا سکتی ہو نیہا پر؟ جس پر وہ کہتی ہے جو بھی ہے، لیکن میں اسامہ سے ہرگز اس کی شادی نہیں کرواؤں گی، میں جلد ہی پتہ کرتی ہوں کسی رشتے کا کہ اسامہ کی جلد از جلد ادھر شادی ہو جائے تاکہ اسامہ کے دل سے نیہا نکل جائے۔ جس پر اسامہ کا باپ کہتا ہے کہ نیہا نہیں ہے اسامہ کے دل میں، اسامہ کے دل میں صرف یہ ہے کہ اس کے بھائی کا بچہ کہیں اور نہ پلے، وہ وارث اس گھر میں ہی رہے۔ جس پر اسامہ کی ماں کہتی ہے جو بھی ہوگا وہ بچہ اس گھر میں ہی رہے گا، لیکن اس کا شوہر کہے گا کہ وہ نیہا کا بچہ ہے اور نیہا جیسے چاہے گی رکھے گی، اگر نیہا دوسری شادی کرے گی اور اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے گی تو وہ رکھے گی، ہم اس سے نہیں لے سکتے، تم اس بات کو سمجھو، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ اب مان جاتی ہے۔ ادھر بات ہونے کے بعد کچھ دن بعد جب مریم کی ماں بہت دفعہ بات کر کر کے مریم کو منا لیتی ہے اس بات کے لیے کہ وہ اسامہ سے شادی کر لے، مریم ہاں کر دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ بات کرتی ہے اپنی بہن سے، تو مریم کا دل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اب خود کو سمجھا لیتی ہے۔ تو دونوں بہنوں کے آپس میں بات کرتے ہوئے اسامہ کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تو زبان دے دی ہے اور میرے شوہر نے تو کہا ہے کہ ہم نیہا کی شادی اسامہ سے کروائیں گے۔ جس پر چونک جاتی ہے وہ اور کہتی ہے کیا؟ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو عمر کی بیوہ ہے نا۔ اب اس کی بہن کہے گی کہ تم جانتی ہو میں اپنے شوہر کی کوئی بھی بات نہیں جھٹلا سکتی،
اور انہوں نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ نیہا کی عدت پوری ہونے کے بعد ادھر اسامہ اور نیہا کا نکاح پڑھوا دیا جاتا ہے۔ نیہا نہیں چاہتی تھی اسامہ سے شادی کرنا، لیکن اس کی مجبوری ہے، اس کو اسامہ سے شادی کرنی پڑ رہی ہے اور وہ اسامہ سے شادی کر لیتی ہے۔ مریم جس کو بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور وہ عین نکاح کے موقع پر وہاں پر پہنچ جاتی ہے۔ مریم وہ آ کر نیہا کا گلا پکڑ لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی، جس پر میری نظر ہوتی ہے، جس سے میری شادی ہونے والی ہوتی ہے، تم وہاں پر پہنچ جاتی ہو میرا گھر خراب کرنے کے لیے۔ اسامہ وہ مریم کو پکڑ کے پیچھے کرتا ہے اور اس کے منہ پر تھپڑ دے مارتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی نیہا سے اس طرح بات کرنے کی، اس کو ہاتھ بھی لگانے کی، وہ بہو ہے اس گھر کی۔ مریم کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ دوبارہ سے نیہا پر ہاتھ اٹھانے لگتی ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ نیہا بہت اپسیٹ ہوتی ہے اور اب نیہا کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوگی، جس پر نیہا بہت خوش بھی ہوتی ہے اور دکھی بھی کہ آج اس کے پاس عمر نہیں ہے۔ اسامہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے کوئی بات نہیں، عمر نہیں ہے میں تو ہوں نا، عمر بھائی کی کمی میں کبھی بھی پوری نہیں کر سکتا، لیکن یہ بچہ ہے ہمارا، اس کو ہم مل کر پالیں گے اور یہ عمر بھائی کی ایک نشانی ہے، اس کی وجہ سے ہی ہمیں ہمیشہ عمر بھائی یاد رکھیں گے۔ جس پر نیہا دیکھ کر بہت مسکراتی ہے اور کہتی ہے تھینک یو اسامہ میرا اتنا ساتھ دینے کے لیے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے مریم گھر میں غصے سے آتی ہے اور آ کر بہت ساری نیند والی گولیاں کھا لے گی اور پتہ نہیں کون کون سی ٹیبلٹ کھا لیتی ہے، جس کے بعد مریم کے روم کا ڈور لاک ہوتا ہے۔ ایک دن بعد اس کی ماں صبح بجاتی ہے اور بجاتی رہتی ہے، لیکن مریم ہے کہ دروازہ ہی نہیں کھولتی۔ دروازے کو توڑا جاتا ہے اور دروازہ توڑنے کے بعد اندر آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ مریم تو نڈال زمین پر پڑی ہوئی ہے۔ مریم کو اٹھا کر ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، اس کی سانسیں چل رہی ہیں، اس کا اسٹمک واش بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگلے ہی دن خبر ملتی ہے کہ مریم نہیں رہی، اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اب شمائلہ اس بات کا دوش وہ نیہا کو دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے میری بہن نے خودکشی کر لی، جس پر اسامہ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب میں نیہا کے خلاف کوئی بات نہیں سنوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں نیہا نے کچھ نہیں کیا اور یہ سب کچھ آپ کی اور آپ کی بہن کی پلاننگز ہوتی تھی، کیونکہ مجھے ہر ایک بات کا پتہ ہے، تو آپ مہربانی کریں اور نیہا پر آج کے بعد بات نہ کیجیے گا۔ اب شمائلہ خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے بعد کبھی بھی وہ نیہا کو کچھ بھی برا نہیں کہتی اور کوئی بھی نیہا کے ساتھ برا کرنے کا نہیں سوچتا۔ بس آپ کے خیال میں کیا مریم نے اپنے ساتھ اتنا برا کر کے ٹھیک کیا یا پھر اس کو سب کچھ بھول جانا چاہیے تھا؟ اور کیا مریم کے ساتھ ٹھیک ہوا کہ جس سے بھی وہ محبت کرتی ہے، جس سے بھی شادی کرنے لگتی ہے، نیہا اس کے بیچ میں آ جاتی ہے؟ کیا مریم کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا یا پھر نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔